بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ کہف کے فضائل۔ ہر سورت کے مخصوص فضائل ہیں تو سورہ کہف کے بھی فضائل ہیں، خاص طور پر فتنوں سے اور خصوصی طور پر فتنہ دجال سے بچنے کے بارے میں سورہ کہف کی بڑی فضیلت وارد ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اس روایت کو روایت کیا ہے امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ من حفظ 3 آیات من اول الکہف، جو 3 آیتیں شروع کی سورہ کہف کی یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ امام ترمذی کے الفاظ 3 آیتوں کے بارے میں ہیں۔ تو دوسری روایت جو ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ العشر الاواخر من سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور امام نسائی کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں، من قرأ 10 آیات من الکہف، جو 10 آیتیں سورہ کہف کی یاد پڑھ لے، جو 10 آیتیں پڑھ لے۔ پچھلی روایات میں تھا کہ حفظہ، ان 2 روایتوں کے اندر ہے کہ قرأ یعنی پڑھ لے، اور پچھلی روایتوں میں تھا کہ آخر کا حصہ، اور ایک اور پچھلی روایت میں تھا شروع والی میں شروع کا حصہ۔ اس روایت میں شروع اور آخر کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو سورہ کہف کی 10 آیتوں کو پڑھ لے تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہوگا۔ یہ امام نسائی کی روایت ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے جو ایک روایت مروی ہے، من قرأ العشر الاواخر من سورۃ الکہف فإنہ عصمۃ لہ من الدجال، جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے تو وہ دجال کے فتنے سے اس کے لیے حفاظت ہوں گی۔ تو یہ فتنے سے، دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے شروع کا حصہ پڑھنا اور آخر کا حصہ پڑھنا، تو دونوں قسم کی روایتیں آتی ہیں۔ ممکن ہے کہ دونوں حصوں کو پڑھنے سے ہو، یا کوئی بھی ایک حصہ شروع کا پڑھ لیا جائے یا آخر کا پڑھ لیا جائے تو اس کو دجال کے فتنے سے حفاظت ہو جائے گی احادیث کی روشنی میں۔ اور اب جو آگے کی روایتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ اول سورۃ الکہف، جس نے سورہ کہف کا شروع کا حصہ پڑھا، وآخرہا، اور آخر کا حصہ پڑھا، کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، تو اس کے لیے یہ خاص قسم کا نور ہوگا جو اس کے قدموں سے لے کر اس کے سر تک ایک خاص نور ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا فرما دیں گے۔ اور ومن قرأہا کلہا کانت لہ نورا ما بین السماء والارض، اور جو شخص کے سورہ کہف کو مکمل ہی پڑھ لے تو اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان سارے کا سارا نور سے بھر جائے گا۔ اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ اگر شروع کا حصہ پڑھتا ہے اور آخر کا حصہ پڑھتا ہے تو قدموں سے لے کر سر تک نور ہوگا، اور اگر سارا ہی پڑھ لیتا ہے سورہ کہف کو تو پھر اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان سارے کا سارا نور سے بھر جائے گا۔ یہ صرف امام احمد کی روایت ہے۔ اور تو اس روایت میں کوئی مخصوص نہیں ہے کس دن پڑھا جائے، پوری پڑھ لے۔ لیکن ایک اور روایت جو آگے آ رہی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جس نے سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھا، سطح لہ نور من تحت قدمہ الی عنان السماء، تو اس کے لیے ایک نور اٹھے گا جو اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک چلا جائے گا، یضیء لہ یوم القیامۃ، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی ہی روشنی کر دے گا، وغفر لہ ما بین الجمعتین،
اور اس کے لیے دونوں جمعوں کے بیچ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی اس جمعے پڑھا تو پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک بیچ کے سارے گناہ اس کے لیے معاف ہو گئے. تو قیامت کے دن ایک خاص قسم کی روشنی ہوگی، جیسے کہ اگلی روایات میں آئے گا، اس کی تفصیل قیامت کے دن کے نور کی بیان کرتے ہیں. تو اگلی روایت جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بینہ وبین البیت العتیق. تو جو شخص سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھے گا تو اس کے لیے جو نور روشنی کرے گا، اس کے لیے روشن ہو جائے گی اس کے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان کی ساری جگہ. یعنی اس سے لے کر، اس شخص پڑھنے والے سے لے کر بیت اللہ تک سارا نور ہی نور ہوگا، ساری روشنی ہی روشنی ہوگی. تو اس روایت میں یہ آتا ہے. پچھلی روایت میں تھا کہ اس کے قدم سے لے کر پوری سورہ کہف پڑھنے پر آسمان تک، اور اس میں ہے یہاں سے لے کر بیت اللہ تک زمین پر ہی روشنی ہوگی. اور اگلی ایک اور روایت ہے، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جس شخص نے سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور ہی نور ہوگا. یعنی ایک روایت میں آسمان تک نور، ایک روایت میں بیت اللہ تک نور، ایک روایت میں ہے کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، یعنی 2 جمعوں کے درمیان میں اس کے لیے نور ہی نور ہوگا. تو ایک اور روایت جو سورہ کہف پڑھنے کے فضائل کے بارے میں وارد ہوتی ہے، من قرأ سورۃ الکہف کما نزلت کانت لہ نورا یوم القیامہ. جس شخص نے سورہ کہف کو پڑھا جیسے کہ یہ نازل ہوئی ہے، سورہ کہف کو مکمل پڑھ لے، کانت لہ نورا یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہی نور ہوگا. تو قیامت کے دن روشنی کے لیے سورج نہیں ہوگا، کوئی اور سبب اور ذریعہ روشنی کا نہیں ہوگا. روشنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو اندھیرا ہے، اندھیرے کے لیے کسی چیز کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، روشنی کا سبب ہٹا دیا جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. تو قیامت کے دن سورج نہیں ہوگا، جیسے کہ قیامت کے احوال کے بارے میں آتا ہے. قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور سورج کو اللہ جل شانہ ختم کر دیں گے، سورج ختم ہو جائے گا، ستارے بھی ختم ہو جائیں گے. سورج نہیں ہوتا ہے تو تاریکی آتی ہے، ستارے اور چاند نظر آتا ہے تو چاند بھی ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ستارے بھی ختم ہو جائیں گے، سورج بھی ختم ہو جائے گا، روشنی کا کوئی سبب نہیں ہوگا. تو اس وقت ہر ایک کے ایمان کی اور عمل کی اپنی روشنی ہوگی، جو اس روشنی کے اندر دیکھے گا اور روشنی کے اندر چلے گا. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگا، جس کے پاس عمل نہیں ہوگا اس کے لیے روشنی نہیں ہوگی. عمل کمزور ہوگا، روشنی اور نور بھی کمزور ہوگا، یہاں تک کہ بعضوں کے ایمان کی روشنی بہت کمزور ہوگی اور بعضوں کے ایمان کی روشنی بہت زیادہ ہوگی. تو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنے والا تو اس کے لیے نور ہی نور ہے، یعنی اتنا نور ہوگا کہ یہاں سے لے کر بیت اللہ تک روشن ہو جائے، اتنا نور ہوگا یہاں سے لے کر آسمان تک روشن ہو جائے، اتنا نور ہوگا اس کے لیے. تو اگلی جو ایک اور روایت آتا ہے، روایت میں آتا ہے، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ فہو معصوم الی 8 ایام